ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور جو دستور عطا فرمایا ہے اسے ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ دین اسلام کے چند بڑے شعبے ہیں: اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، حدود۔ اس دین کے ترکیبی عناصر ہیں۔ میں بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ آسان طریقے سے کہ دین اسلام کا ایک شعبہ تو یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ صحیح ہو، اس کو اعتقادات کہتے ہیں۔ اور عقیدے کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ عقیدے کی درستگی پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے لوگوں کے عقیدے پر محنت کرتے تھے کہ عقیدہ سب سے پہلے صحیح ہونا چاہیے۔ عقیدہ اگر درست ہے تو عمل بظاہر محدود کیوں نہ ہو اللہ کے ہاں بہت بھاری اور بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اور اگر عقیدے میں کوئی کمی پائی جائے تو بظاہر پہاڑوں جتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ عقیدہ درست ہے۔ اعتقادات کے بعد پھر عبادات کی باری آتی ہے۔ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور تلاوت اور عمرہ۔ یہ عبادات کہلائی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اعتقادات کے بعد تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ ایمان کے بعد پھر نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی بالکل شروع میں جو متقین لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہے ان میں سے سب سے پہلی صفت کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور دوسری صفت کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد متصلاً نماز کا تذکرہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ قال ثم ای، اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ یہاں بھی ایمان کے بعد متصلاً نماز کا حکم دیا گیا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا تھا، ایمان لاتا تھا، تو حضور سب سے پہلا حکم ان کو نماز کا دیا کرتے تھے کہ نماز پڑھا کرو۔ تو ایمان کے بعد پھر نماز، بلکہ میں اگلی بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مجرمین کے جرائم کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں پہ بھی اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے کہ ایمان نہ لانے کے بعد سب سے بڑا جرم نماز نہ پڑھنا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس بندے نے تصدیق کی، یعنی نہ تو وہ بندہ ایمان لایا، ولا صلی، نہ اس نے نماز پڑھی۔ ایمان نہ لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ نماز نہ پڑھنے کا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام میں نماز کی اہمیت جتنی زیادہ ہے، ہمارے معاشرے میں نماز کی کمی اور فقدان اتنا ہی زیادہ ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر اپنا شاگرد ہو یا بیٹا ہو یا ملازم ہو، ہم اس کو ایک مرتبہ کام کا کہہ دیتے ہیں، وہ نہ کرے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، دوبارہ کہہ دیتے ہیں وہ نہ کرے تو ہم غصے ہو جاتے ہیں، اگر تیسری مرتبہ ہم اپنے ملازم کو کام کا کہتے ہیں اور وہ نہ کرے تو ہم فارغ کر دیتے ہیں کہ جاؤ تو یہاں پہ کام نہیں کر سکتا، تو نے کام کرنا ہی نہیں ہے، میں نے تجھے 3 مرتبہ کہا ہے کہ یہ کام کرو، تو نے کیوں نہیں کیا؟ وہ ہم تو کسی کو 3 مرتبہ کام کا کہتے ہیں اور وہ نہ کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ میرے اللہ نے قرآن مجید میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، بلا مبالغہ سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کو کتنا جلال آتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم 3 مرتبہ کسی کو کہیں کام نہ ہو جائے تو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے، ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس دنیا میں وہ واحد ملعون جس پر اس دن سے لے کے آج تک مسلسل لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے، جس کو شیطان مردود کہتے ہیں، اس نے کیا غلطی کی تھی؟ اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی تھی، اس نے زنا تو نہیں کیا تھا، اس نے کسی کو قتل تو نہیں کیا تھا، اس شیطان بدبخت نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اس کو رندہ درگاہ بنا دیا گیا۔ اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ روزانہ صبح سے لے کے عشاء تک کتنے سجدوں کا انکار کرتا ہے، ہم ذرا گنتی تو کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دیا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے بندوں میں سے چنے ہوئے بندوں کو حکم دیا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اگرچہ میں نے اپنے بندوں کو سینکڑوں مرتبہ کہا ہے لیکن وہ پھر بھی بھول جاتے ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی کھڑا ہو جائے، اونچی جگہ پہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے اونچی آواز سے اعلان کرے کہ وہ لوگوں نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ زکوٰۃ کا وقت ہو جائے تو اعلان کرنا شریعت کا حکم نہیں ہے، حج کا وقت ہو جائے اعلان کرنا شریعت کا حکم نہیں ہے، روزے کا وقت ہو جائے اعلان کرنا شریعت کا حکم نہیں ہے۔ نماز وہ واحد عبادت ہے کہ سینکڑوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھو نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے، پھر بھی جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اللہ کا ایک نمائندہ اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے اونچی آواز سے اعلان کرتا ہے کہ لوگوں نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ یہ نماز کی اہمیت کی دلیل ہے، اور صرف کسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے ایک مرتبہ پھر اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ وہ لوگوں
نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. جماعت کھڑی ہو چکی ہے، جماعت سے رہ نہ جاؤ. بار بار اعلان کروایا جا رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں نماز کی اہمیت اور قدر و قیمت زیادہ ہے. اور نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا، وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، شریعت کی پابندیاں اس پر لاگو نہیں ہوتی. روزے کی پابندی نہیں، زکوٰۃ کی پابندی نہیں، حج کی پابندی نہیں ہے، لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ ابھی بچہ بالغ نہیں ہو چکا ہوتا، اس سے پہلے اس کو نماز کا عادی بنایا جاتا ہے، نماز کا پابند بنایا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دے دیا کرو. واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو پٹائی بھی کر لیا کرو. یعنی 10 سال کے بچے کو نماز کی وجہ سے پٹائی کی جا سکتی ہے. 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے، حالانکہ 7 سالہ بچے کو روزے کا حکم تو نہیں دیا جاتا، حج کا حکم تو نہیں دیا جاتا. نماز وہ واحد فریضہ ہے کہ نابالغ بچے کو بھی کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھا کرو. اور عجیب بات یہ کہ یہ نابالغ بچہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے آخر میں ایک دعا پڑھتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. 7 سالہ بچہ نماز کے آخر میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ایک دعا مانگ رہا ہے. 7 سال کا بچہ اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہے. معلوم نہیں یہ بچہ بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا. چلو بڑا ہو گیا، معلوم نہیں اس کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی. چلو شادی بھی ہو گئی، معلوم نہیں اس کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن 7 سالہ بچہ ابھی سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہے. کیا دعا مانگ رہا ہے؟ کہ اللہ میری اولاد کو بڑا سرمایہ دار بنا دے، میری اولاد کو تاجر بنا دے، میری اولاد کو ڈاکٹر انجینئر بنا دے. نہیں، یہ 7 سالہ بچہ ابھی سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ نے بچے کو سمجھایا ہے کہ یہ دعا مانگنی ہے کہ آپ کی اولاد جب دنیا میں آئے تو وہ بھی نماز کو قائم کرنے والی ہو. بلکہ 7 سال میں تو بچہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس سے پہلے 7 سال سے پہلے، اس سے بہت پہلے، اس سے بہت پہلے جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے. بچے کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے عظیم فریضہ نماز ہے. بچے کے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں؟ اقامت کیوں کہتے ہیں؟ عام طور پہ اہل علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام پہنچایا جائے، اس لیے اذان دی جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ کا نام پہنچانا مقصود ہے تو پھر تو بچے کے کان میں اونچی آواز سے کہے اللہ اللہ اللہ، اللہ کا نام پہنچ جائے گا. یہ پوری اذان کیوں دلوائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ پہلے دن بچے کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ بچہ آپ کی زندگی کا عظیم ترین فریضہ نماز ہے، لہٰذا جب بڑے ہو جاؤ تو نماز پڑھنے میں سستی نہیں کرنی. پہلے دن بچے کو نماز کی تلقین کی جاتی ہے. اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن پاک کا قرینہ اس کی تائید کرتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام عفیفہ، پاک دامن، نیک خاتون تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، کسی مرد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھانی تھی کہ بغیر کسی مرد سے ملاقات کیے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا. حیران پریشان تھی، یا اللہ لوگ مجھ سے پوچھیں کہ میں کیا جواب دوں گی، میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. خیر بات کو چھپائے رکھا، اور جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا
تو حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اپنے گھر میں اپنی بستی میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ درد ذہ شروع ہو چکا تھا. بستی میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا. بستی سے دور جنگل میں دور کی جگہ میں پہنچ گئی. وہاں اللہ رب العزت کا امر آ پہنچا. جنگل میں حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوا. بیٹا تو پیدا ہو گیا لیکن سوچ رہی تھی کہ یا اللہ میں نے ابھی بستی میں جانا ہے تو بستی والے مجھ سے سوال پوچھیں گے, میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ بچہ کہاں سے آیا ہے. اب بستی بھی نہیں جا سکتی, عورت ذات ہوں کسی اور طرف بھی نہیں جا سکتی, کیا کرے. بہت سوچ بچار کے بعد آخرکار فیصلہ کیا کہ عورت ذات ہوں کہیں نہیں جا سکتی. ٹوٹے دل کے ساتھ, بوجھل قدموں کے ساتھ, دل میں ہزار خدشات لیے حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور پھر بستی کی طرف چل پڑی. بستی والوں نے دور سے دیکھا یہ تو عورت ہے, لڑکی ہے, اور بچہ لے کے آئی. تو فوراً بستی والے بول پڑے, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. آئی ہارون علیہ السلام کی بہن, نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا, نہ آپ کی ماں بدکار بد کردار تھی, یہ بیٹا کہاں سے آ گیا. حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا, مجھ سے نہ پوچھو, بچے سے پوچھو, بچہ جواب دے گا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. بستی والوں نے کہا کہ آج کا دن پیدا ہونے والا بچہ ہمارے سوال کا کیا جواب دے سکتا ہے. بچہ بول پڑا, قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی ہوں گا. وأوصانی بالصلاۃ, اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کے پہلے دن اعلان کرتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے. لگتا یہ ہے کہ پہلے دن بچے کو یہ خبر پہنچائی جاتی ہے آذان کے ذریعے کہ بچہ آپ کی زندگی کا عظیم ترین فریضہ نماز ہے. اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں مجبوری کی وجہ سے ان کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. روزہ ہے, بندہ سفر میں چلا گیا تو روزہ چھوڑ دے, بعد میں قضا کر لے. بندہ بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دے, بعد میں قضا کر لے. حج لازم ہو گیا لیکن اس سال حج پہ نہیں جا سکتا, کوئی بات نہیں ہے, اگلے سال چلا جائے. زکوٰۃ آج فرض ہو چکی ہے لیکن آج کے دن وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا, کوئی بات نہیں ہے, کل دے دے, اگلے دن دے دے. یعنی کسی بھی عبادت میں مجبوری کی وجہ سے تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن نماز وہ واحد فریضہ ہے کہ حالات کتنی ہی سنگین کیوں نہ ہو, معاملہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو, نماز کا وقت ہو جائے نماز میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اگر آپ بیمار ہیں اور آپ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہیں تو تیمم کر کے پڑھ لو, لیکن پڑھنی ہے. اگر آپ قیام نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو. اگر آپ بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو. اگر آپ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارہ کر لو. کسی بھی حال میں, بیماری کی وجہ سے, مصروفیت کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, کسی بھی حال میں نماز کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے جو عصر کی نماز سے پہلے دریا پار کرنے کے لیے دریا کے کنارے پہ پہنچا. کشتی کا انتظار کرتا رہا کہ کشتی آئے گی تو میں دریا پار کروں گا, لیکن کشتی کے آنے میں دیر لگی, کشتی نہیں آ رہی تھی. تو سوچا کہ میں ویسے ہی دریا میں اتر جاتا ہوں اور دریا کو خود تیرتے ہوئے پار کر لیتا ہوں. اس کو اپنے اوپر اعتماد تھا. دریا چوڑا تو اتنا نہیں تھا لیکن پانی کا بہاؤ بہت تیز اور پانی بہت زیادہ گہرا. اس کا خیال یہ تھا کہ میں دریا پار کر کے اگلے کنارے پہ عصر کی نماز پڑھ لوں گا, یہ اس کا پروگرام تھا.
لیکن جب یہ دریا میں اترا اور تیرنا شروع کیا، جب درمیان میں پہنچا تو سمجھ گیا کہ میں نے غلطی کی. اس دریا کو تیرتے ہوئے پار کرنا میرے بس کا روگ نہیں ہے. اب تیرتے تیرتے حد درجے کی تھکاوٹ ہو چکی تھی، ہاتھ پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اب اس کے لیے اپنی جان بچانی دشوار ہے. نہ تو سستانے کے لیے رک سکتا ہے، نہ کوئی آرام کرنے کا انتظام ہو سکتا ہے. چنانچہ خطرے کو دیکھتے ہوئے وہ آخری لمحے تک ہاتھ پاؤں ہلانے اور چلانے کا فیصلہ کر لیتا ہے. اب وہ ہاتھ پاؤں چلا تو رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے اگلے کنارے پہ پہنچ جاؤں، لیکن وہ کنارہ ابھی دور ہے. اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ادھر تو سورج غروب ہو رہا ہے، میری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے. ادھر سے بندے کا حال یہ ہے کہ پانی 10 فٹ گہرا ہے، بہاؤ تیز ہے. اب اس بندے کے لیے اپنی جان بچانی دشوار ہے. ادھر نماز کا مسئلہ بن گیا. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ چونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، یہ بندہ قیام پر قادر نہیں ہے، یہ بندہ رکوع اور سجدے پر بھی قادر نہیں ہے، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود یہ بندہ جتنا کر سکتا ہے نماز کی حالت اور ہیئت بنائے گا اور ان حال میں بھی نماز پڑھے گا. پانی میں ہے، تیر رہا ہے، بہاؤ بھی تیز ہے، پانی گہرا بھی بہت ہے، اور آگے پہنچنے سے پہلے پہلے عصر کی نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ بندہ جتنا کر سکتا ہے قبلے کی طرف رخ کر لے. اگر کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ضروری نہیں ہے. قیام نہیں کر سکتا، کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ہاتھ نہیں باندھ سکتا، کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن جتنا یہ کر سکتا ہے نماز کی ہیئت اور صورت بنائے گا تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے. اور نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر مخلوق کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا. ہاں، 2 اعمال ایسے ہیں کہ ان میں باقی مخلوق انسان کے ساتھ شریک ہے، ایک ذکر اور ایک نماز. جس طرح انسان ذکر کرتا ہے کائنات کی ہر مخلوق ذکر کرتی ہے، اور جیسے انسان نماز پڑھتا ہے کائنات کی ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: کل قد علم صلاته و تسبیحه